السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فہم نماز کورس کے دو اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نماز کی تاریخی حیثیت، نماز کی اہمیت و فضیلت جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اصل موضوع ہے یعنی نماز، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اور نماز کے لیے چونکہ وضو جو ہے ایک چابی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے نماز سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وضو کے متعلق جتنے اہم فضائل و مسائل ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی یا نماز کی چابی جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ یہ پاکیزگی جو ہے اس سے مراد وضو ہی ہے۔ تو چونکہ نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے، وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا صلاۃ بغیر طہور۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سبب سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ہم وضو سے ابتدا کریں۔ وضو کے فضائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، وضو کی جدید مسائل کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی سبق میں بیان ہو جائیں گے۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ وضو کے متعلق ہی ہوگا۔ اگر موقع ملا، ٹائم ہوا تو آگے بھی بڑھیں گے، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ کا سبق 15 سے 20 منٹ کے درمیان کا ہو، 20 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو۔ پھر ظاہر ہے اتنا آج کل تو کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ وہ 20 منٹ سے زیادہ وقت نکال سکیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ نکال کے 24 گھنٹوں میں سے یہ سبق سن لیں۔ کہ بہرحال وضو سے پہلے ہوتا ہے استنجا۔ وضو سے پہلے استنجا ہوتا ہے۔ استنجا عموماً جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر کسی کو استنجا کی حاجت ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس کے لیے استنجا کرنا اور پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو خالی کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس چیز کی حاجت نہ ہو تو پھر بھی اس کے لیے استنجا کرنا سنت ہوگا۔ جس کے ذمے استنجا کرنا سنت ہے، اگر وہ استنجا کیے بغیر ہی نماز پڑھ لے وضو کر کے تو تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ایسی ہے جس پر اللہ یا رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یا آپ کے گلے میں کوئی لاکٹ ایسا ہے جس پر اللہ یا اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ اتار کے جانا ضروری ہے۔ وہ اتار کے کسی پاک جگہ رکھ دیں۔ ایسے مقدس ناموں کو ایسی گندی جگہوں پر لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لاکٹ اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ یا رسول کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا اپنا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور نام بھی ایسا ہوتا ہے جو قرآن کریم سے اخذ کیا گیا ہوتا ہے، یا صحابہ کے نام پہ، صحابیات کے ازواج کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو ان کے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایسے ناموں والے لاکٹ بھی اتار کر آپ جائیں۔ ہاں، اگر کوئی لاکٹ ایسا ہے جو بالکل بند ہے اور کھولنے کے اوپر وہ نام ظاہر ہوتا ہے تو پھر تو وہ لے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نام جو سامنے ہو، چاہے انگوٹھی میں ہو یا لاکٹ میں ہو، اس کو اتار کے جانا ضروری ہوگا۔ باقی جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں جو چمڑے وغیرہ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا لے جانا جائز ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً ظاہر جو ہے کوئی بھی نام نہیں ہوتا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جس طریقے سے طبقات ابن سعد میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے اور سر ڈھانک لیتے تھے۔ اس لیے آپ کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے واش روم کے لیے الگ سے جوتے رکھے ہوئے ہوں۔ واش روم جانے والا وہ جوتے پہن کر واش روم میں جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کسی کا سر کھلا ہوا ہو تو سر اچھے طریقے سے ڈھانک کر جائے۔ ویسے بھی عورتوں کو بیت الخلاء جاتے وقت اپنا سر اچھے طریقے سے ڈھانک کر جانا چاہیے، سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، عام طور پر وہاں جنات وغیرہ کا ڈیرا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے سر کو اچھے طریقے سے عورتوں کو جو ہے وہ ڈھانک کر جانا چاہیے۔ ننگے سر بیت الخلاء جانا بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد بیت الخلاء میں جب داخل ہونے لگیں تو بیت الخلاء میں اپنا بایاں پاؤں داخل کرتے وقت سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ۔ آدمی جب بیت الخلاء جائے تو جانے سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ اگر آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے دعا پڑھنے سے پہلے، تو جب وہ بیت الخلاء میں بے ستر ہوتا ہے، ظاہر ہے پیشاب پخانے کے لیے تو اپنی صدر ننگی کرنی پڑتی ہے، تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اور جنات کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، جنات کو اس کا بدن نظر نہیں آتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ لہٰذا پہلے دعا سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔
اگر جو ہے مثلا ایسا ہوا کہ کوئی شخص بیت الخلاء چلا گیا لیکن یہ دعا پڑھنا بھول گیا، تو بغیر زبان ہلائی ہی اپنے دل کے اندر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ خبث والخبائث کا مطلب یہی کہ باری تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جنیوں سے، تو پناہ مل جاتی ہے انسان کو۔ تو اس دعا کا حتی الامکان لازمی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے۔ بیت الخلاء کی یہ دعا انسان کے لیے بہت کارآمد ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے، مختلف قسم کی آفات سے، مختلف قسم کے گندے اثرات سے یہ دعا کارگر ثابت ہوتی ہے بچانے کے لیے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پھر یہ دعا پڑھنا، اس کے بعد الٹا پاؤں اندر رکھنا، اس کے بعد سیدھا پاؤں رکھنا۔ ترمذی شریف کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے سطر کھولنے کی، تو زمین کے بالکل قریب ہو کر آپ اپنی سطر کھولیں۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی حالت میں آپ جو ہے وہ اکڑوں ہو کر بیٹھیں اور بائیں پاؤں پر زور دیں اور دونوں رانوں کے درمیان کافی فاصلہ رکھیں، اور جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹھیں کہ قبلے کی طرف نہ آپ کا چہرہ ہو، نہ ہی قبلے کی طرف آپ کی پشت ہو۔ قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیت الخلاء میں بیٹھنا یا اس کی طرف پشت کر کے بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر بناتے وقت آپ کی جو بیت الخلاؤں کا رخ ہے نہ ہی قبلے کی جانب ہو، نہ ہی قبلے کی جانب بیٹھنے والے کی پشت ہو۔ اگر بن گئی ہیں تو اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ شمال جنوب کی طرف ہو جائیں، قبلے کی طرف نہ آپ کا منہ ہو نہ آپ کی پشت آئے۔ بیت الخلاء میں بعض اوقات چھینک بھی آ جاتی ہے، تو اگر اس موقع پر چھینک آ جائے تو دل ہی دل میں الحمدللہ کہنا چاہیے، زبان نہیں ہلنی چاہیے۔ اگر کوئی بیت الخلاء میں آنے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گیا تو وہ بھی اپنی زبان سے نہ پڑھے، دل ہی دل کے اندر وہ دعا پڑھے گا بغیر زبان ہلائے۔ اب بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر وہاں پر اس موقع پر وہاں رہ کر بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کو سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ بات چیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باہر والے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ عمل جو ہے وہ سری شریعت کی مزاج کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ باقی پیشاب پخانہ کرتے وقت حتی الامکان اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا چاہیے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، روایت میں آتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ قبر کا عمومی عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو پیشاب پخانہ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ چھینٹے جو ہے وہ زیادہ نہ اڑیں۔ یہ سارے کے سارے مسائل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ عموماً یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، اور جب آپ کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوگا تو آگے آپ اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ مسائل سن لیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور آگے اپنی اولاد کی طرف بھی یہ چیزیں منتقل کریں تاکہ ان کو بھی معاشرت کے آداب شریعت کی روشنی میں معلوم ہو۔ تو اتنے زور سے پیشاب پخانہ نہ کیا جائے کہ چھینٹے جو ہے وہ اڑ کر آپ کے پاؤں کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے کپڑوں کے اوپر لگیں۔ حتی الامکان جتنا ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان اپنی سی کوشش کرے، پھر بھی اگر کوئی قطرے وغیرہ لگ جائیں شریعت کی نظر میں وہ معاف ہوں گے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ استنجا کرتے وقت شرمگاہ کے اوپر دایاں ہاتھ نہ لگائیں، اگر استنجا بھی کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے کریں۔ اگر پیشاب پخانے کی جو ہے وہ حاجت ہو تو ظاہر ہے اس کے بعد تو استنجا کرنا لازم ہے، جس طرح پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اگر نجاست ادھر ادھر نہ لگے تو اس کے لیے پانی سے بھی جو ہے وہ استنجا نہ کر سکے تو صرف ٹیشو پیپر کا استعمال بھی جائز ہوگا۔ دیکھیں ٹوائلٹ پیپر بعض جو ہے واش روموں کے اندر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ ان کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد آپ پانی کا استعمال کریں، یہ بھی درست ہے۔ ڈیلے سے، مٹی کا جو ڈیلا ہوتا ہے گاؤں دیہات میں، اس سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی ہے۔ البتہ جو مٹی کے ڈیلے ہیں پھر ان کی تعداد طاق میں ہونا جو ہے وہ سنت ہے، کم از کم جو ہے وہ 3 ہوں، نہیں تو 5 ہوں یا تو 7 ہوں، طاق عدد میں مٹی کے ڈیلوں کا ہونا یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ جن چیزوں سے استنجا کرنا درست ہے اس میں پانی بھی ہے، مٹی کا ڈھیلا بھی ہے جو پاک ہو، اسی طریقے سے کچا پتھر ہے، پکا ہوا نہ ہو، ایسا کپڑا جو بالکل بوسیدہ ہو چکا ہو، بے قیمت ہو چکا ہو، اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو پاک ہے، نجاست کو دور کر دے، بشرطے کہ مال محترم نہ ہو، اس کے ساتھ آپ استنجا کر سکتی ہیں۔ جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے ان میں ہڈی آ گئی، کھانے کی چیزیں آ گئیں، اسی طریقے سے جانوروں کی لید آ گئی، تمام ناپاک اشیاء یا وہ ڈیلے یا پتھر ہیں مٹی کے جن سے ایک مرتبہ پہلے سے استنجا ہو چکا ہو، پکی ہوئی اینٹ ہے، شیشہ ہے، کوئلہ ہے، چونا یا لوہا وغیرہ، ایسی چیزیں جو جانور کھاتے ہیں جیسے بھوسا ہو گیا، گھاس ہو گئی، اور اسی طریقے سے کوئی چٹائی وغیرہ ہو گئی، جھاڑو ہو گیا، درختوں کے پتے ہو گئے، کاغذ ہو گئے، اسی طریقے سے اور ہر وہ چیز جس سے نجاست دور نہ ہو سکے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔
تو استنجا کے اندر ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو استنجا کے متعلق تمام مسائل کا احاطہ آپ کے سامنے ہو جائے۔ باقی آج کل عموماً پانی کے ساتھ ہی استنجا ہوتا ہے، عموماً گھروں کے اندر بھی، چاہے گاؤں دیہاتوں، وہاں بھی اب مٹوں کے ڈیلوں کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا ٹوائلٹ پیپر جس کو ٹیشو کہتے ہیں، یا جو ہے پانی۔ تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا اصل ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ مزیل النجاست ہے، بالکل نجاست کو ختم کر دینے والا ہے، اکھیڑ دینے والا، زائل کر دینے والا ہے۔ باقی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا ہو، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ یہ یاد رکھیں، استنجا میں دو فرض ہیں۔ نمبر 1 گندگی کو دور کرنا، نمبر 2 زائل کرنے والی چیز کا پاک ہونا۔ نمبر 1 گندگی کو، نجاست کو، پیشاب پخانے کو ختم کرنا، اور نمبر 2 جس چیز سے آپ ختم کر رہے ہیں وہ خود بھی پاک ہو، یعنی پانی جو گندگی کو زائل کرنے والا، دور کرنے والا، ختم کرنے والا ہے وہ پاک ہو۔ یہ دو فرض ہیں، گندگی کو زائل کرنا، زائل کرنے والی چیز کا پاک ہونا۔ باقی استنجا میں 4 سنتیں ہیں، فرض 2 ہو گئے، سنتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 طاق مرتبہ استنجا کرنا، 3 کی تعداد میں، 5 کی عدد کی تعداد میں، یا 7 مرتبہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب لوٹے سے آپ پانی ڈالیں یا مسلم شاور سے پانی ڈالیں تو ایک مرتبہ ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف لے کے آئیں، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں، پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کے آئیں۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ ضرورت ہو تو چوتھی مرتبہ پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں، پھر جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے کے آئیں۔ یہ 5 ہو گیا۔ اسی طریقے سے 2 اور مرتبہ کریں گے تو یہ 7 ہو گیا۔ تو 3 مرتبہ سے شروع ہوتا ہے، 5 مرتبہ کریں، 7 مرتبہ کریں۔ اصل فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ پاخانے کی صورت میں جب آپ کے مقد کے مقام سے چکناہٹ ختم ہو جائے تو آپ کا استنجا ہو گیا۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ استنجا کے بعد استبراء بھی واجب ہے۔ استنجا کی صورت میں پیشاب پخانے کے بعد جب آپ استنجا کر رہی ہیں تو اس میں استبراء بھی واجب ہے۔ استبراء کا مطلب کیا ہے؟ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشاب پخانے کی حاجت سے بالکل فارغ ہو جائیں، کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے بعد ایک قطرہ بھی پیشاب کا نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو قطروں کی حاجت ہے، اس کے باوجود آپ استنجا کر کے اٹھ گئیں تو آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ ممکن ہے اس کے بعد پیشاب کے قطرے نکلیں جس سے جسم بھی ناپاک ہو جائے، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں۔ جب کپڑے ناپاک، جسم ناپاک، تو نماز ہی نہیں ہوگی، پھر بھلے آپ وضو کرتی رہیں یا غسل کرتی رہیں۔ استبراء واجب ہے۔ استبراء واجب ہونے کی وجہ سے استنجا کرنے کے بعد جب تک آپ کو بالکل یقین اور اطمینان نہ ہو جائے کہ میں بالکل پوری طریقے سے پیشاب پخانے کی حاجت سے، قطروں وغیرہ سے بھی بالکل فارغ ہو گئی ہوں، تب تک نہ اٹھیں۔ اس کا استبراء کا طریقہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ استنجا کرنے کے بعد زور زور سے کھانسے یا اپنے بائیں پاؤں کے اوپر جو ہے وہ زور دے، تو اس سے ممکن ہے جو قطرہ جو ہے وہ رہ گیا ہوگا وہ بھی نکل آئے گا۔ تو استبراء بھی واجب ہے۔ جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی قطرہ وغیرہ نہیں آئے گا تب تک آپ نہ اٹھیں۔ جب اطمینان ہو جائے، ایک مرتبہ اور استنجا کر لیں، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں۔ تو استنجا کرنے کی سنتیں بتا رہا تھا کہ 4 سنتیں۔ نمبر 1 طاق مرتبہ، طاق عدد میں، طاق مقدار میں استنجا کرنا، 3، 5 یا 7۔ نمبر 2 مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد، یعنی مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3 استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا خلاف سنت مکروہ ہے، الا یہ کہ عذر ہو۔ نمبر 4 استنجا کرنے کے بعد مٹی سے ہاتھ ملنا اور پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو دھونا، یہ سنت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ استنجا کرنے کے بعد مٹی کے اندر جس ہاتھ سے استنجا کرتے تھے، بائیں ہاتھ سے، اس کو مٹی کے اوپر جو ہے وہ رگڑتے تھے تاکہ ہر طریقے کی نجاست اور بدبو وغیرہ زائل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرمایا کرتے تھے۔ آج کل اس کا متبادل جو ہے وہ صابن آ گیا کہ استنجا کرنے کے بعد جو ہے وہ صابن سے اپنا ہاتھ دھونا چاہیے، بالخصوص جب آدمی پیشاب پخانے کی حاجت سے فارغ ہو تو اس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت صابن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہاتھوں کے اوپر جو جراثیم وغیرہ لگے ہوئے ہیں، گندگی وغیرہ یا بدبو وغیرہ لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ ویسے اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ آپ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ ملتے تھے، مٹی کے اوپر، چاہے وہ مٹی کی زمین کی ہو یا جو ہے وہ دیوار کی ہو، اس طریقے سے اپنا ہاتھ رگڑنا، یہ بھی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد پانی سے دھونا۔ تو استنجا کی 4 سنتیں ہوئیں، طاق مرتبہ، ڈیلوں کے بعد پانی سے، نمبر 3 استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا، اور نمبر 4 استنجا کے بعد مٹی سے ہاتھ دھونا، مٹی کے اندر ہاتھ ملنا، پھر اس کے بعد دھونا۔ یہ جو ہے وہ استنجا کی 4 سنتیں ہیں۔ باقی جو طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ آگے سے پیچھے، پھر پیچھے سے آگے، پھر آگے سے پیچھے،
اس طریقے سے جو ہے وہ استنجا کرنا چاہیے، اور جب تک مکمل طور پر استبراء نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ آپ اس کے بعد نہ اٹھیں۔ اب بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ ہے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے جو ہے وہ دایاں پاؤں باہر نکالیں، اس کے بعد پھر بایاں پاؤں باہر نکالیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور بیت الخلاء سے جب آدمی نکلے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے غفرانک، یعنی اے باری تعالیٰ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دی اور مجھے عافیت بخش دی۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا بھی پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ استنجا کا طریقہ تھا، اور یہ بیت الخلاء سے کے اندر داخل ہونے کا، استنجا کرنے کے بعد باہر نکلنے کا طریقہ تھا، جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ استنجا کے بعد اب ہے وضو کی باری۔ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا، یعنی اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر خوب پاکی حاصل کرو، یعنی پھر غسل کرنا پڑے گا۔ تو وضو کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نص ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا، الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی حدیث کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی روایت جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ چوری کے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی بغیر طہارت کے نماز قبول کرتا ہے۔ اور حضرت علی کی روایت سنن ابی داؤد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی پاکی حاصل کرنا یعنی وضو کرنا ہے۔ اگر بے وضو ہے تو وضو کرے حدث اصغر کی صورت میں، اور اگر جنابت کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے یعنی حدث اکبر میں ہے تو پھر غسل کرے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت، فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بات پتہ چلی کہ وضو جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ وضو کے فضائل بھی جو ہے وہ بہت سارے احادیث میں جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب و ترہیب کی یہ حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی کامل وضو کرتا ہے یعنی ہر عضو کو اچھی طرح دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اگلے اور پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صرف اچھے طریقے سے وضو کرنے کے سبب۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی، اس کو میرے سامنے لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، یعنی جو اعضائے وضو ہیں ان سے خاص قسم کی روشنی اور نور جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی وجہ سے جو شخص اپنے روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے اور بڑھائے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے تاکہ اس کی روشنی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور ایک اور روایت جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، یعنی سنن کا، مستحبات کا، آداب کا خیال رکھے، رعایت رکھے، تو اس کے گناہ جو ہے اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی صغیرہ گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو پاک کر دیتے ہیں، اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعضائے وضو کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں مسند احمد کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شان اس دن کے وہ گناہ جو اس کے چلنے سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہوں، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے وضو کرنے کی بیان فرمائی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحیح طریقے سے فرائض، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت رکھ کر وضو کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن انہی اعضائے وضو سے روشنی چمک رہی ہوگی۔ ایمان والوں کی نمازیوں کی نشانی یہی ہوگی، اور ناخن کے نیچے سے بھی وضو کرنے کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام جو ہے وہ اس چیز کو ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اچھے طریقے سے وضو کریں۔ دیکھیں وضو کے کچھ فرائض ہیں اور وضو کی کچھ سنتیں ہیں۔ وضو کے فرائض ہیں اور جو ہے وہ اسی طریقے سے وضو کی سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو فرائض کا مطلب
فرائض کا مطلب فرائض جو ہے یہ فرض کی جمع ہے۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ سنن جو ہے وہ سنت کی جمع ہے، اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنتوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا اعلیٰ درجہ نصیب نہیں ہوگا اور ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ سنتیں چھوڑنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے، فرض کے رہ جانے سے وضو ہی نہیں ہوتا۔ وضو کے فرائض 4 ہیں، آپ مسلسل پڑھتی رہتی ہیں اس لیے یہ دہرائی ہو جائے تو اچھا ہے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ مکمل چہرہ دھونا، سر کی پیشانی کے بالوں سے جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اپنے چہرے کے اوپر اتنا پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس طریقے سے یہ فرض جو ہے وہ پہلا ادا ہوگا مکمل چہرہ دھونے کا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں سے مراد دونوں بازو ہوئے، کونیوں سمیت مکمل جو ہے وہ بازو دھو لینا، یہ جو ہے وضو کا دوسرا فرض ہے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی آپ سر کے 4 حصے کریں، اس میں جو اگلا حصہ ہے جہاں آپ کا پورا ہاتھ اگلا آ جاتا ہے ہتھیلی سمیت، یہ آپ کا چوتھائی حصہ ہے، اتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو نمبر 3 جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کا دھونا، دونوں کا، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یہ جو ہے وہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسح کرنا بھول جاتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے کہ اوہو میں نے تو مسح کیا ہی نہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آدمی دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا شروع کر دے، بلکہ صرف جو ہے وہ ایک مرتبہ مسح کر لے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ باقی وضو کے درمیان ترتیب جو ہے یہ سنت ہے، جس طرح آگے آ رہا ہے، فرض نہیں ہے۔ تو وضو کے فرائض 4 ہوئے۔ نمبر 1، مکمل چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، بازوؤں سمیت کونیوں سمیت سر اپنے بازوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب سنتوں کی طرف آئیں۔ وضو کی سنتیں جو ہیں وہ تقریباً 15 ہیں، وضو کی تقریباً 15 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، یعنی نیت دل کے اندر یہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، میری وضو کرنے کی نیت ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے پاکیزگی حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت وضو کی برکت سے جو گناہ معاف فرماتے ہیں وہ گناہ ختم ہو جائیں، میرے گناہ دھل جائیں، ناخن کے نیچے سے بھی نکل جائیں۔ میرے لیے نماز پڑھنا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، عبادات کا اہتمام کرنا، چاہے فرض پڑھوں، نفل پڑھوں، سنتیں پڑھوں، سب جائز ہو جائے۔ تو یہ ہے وضو کی نیت۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ ایک روایت میں یہ آیا، لا صلاۃ لمن لم یذکر اسم اللہ، وہ جو شخص بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ دیگر فقہا کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا بھی فرائض میں سے ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سنتوں میں سے ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا نا، جس کا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا، یہ کامل وضو کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کامل وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ بہرحال اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ تو دوسری سنت ہمارے ہاں بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری سنت، شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یعنی جو کلائیاں ہوتی ہیں یہاں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اور نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک کس وقت کی جائے گی؟ اس کا بہتر وقت جو ہے وہ کلی کا وقت ہے۔ یہ جب آپ کے سامنے وضو کا طریقہ آئے گا تو پھر اس میں جو مسواک کا عمل ہے وہ کب کیا جائے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو چوتھا فریضہ ہے مسواک چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ 5ویں سنت 3 بار کلی کرنا۔ 6ٹھی سنت 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ 7ویں سنت داڑھی کا خلال کرنا، چونکہ یہ آپ کے متعلق ہے نہیں اس لیے اس کی اتنی تفصیل بھی نہیں ہے۔ 8ویں سنت بازوؤں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، نہ کہ کونیوں کی طرف سے، بازوؤں کو اگلے حصوں سے شروع کرنا، اگلے حصوں سے دھونا۔ نمبر 9، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 12، ترتیب سے یعنی پے در پہ وضو کرنا، ترتیب کے ساتھ۔ نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہو، اگلا عضو دھو لیں۔ نمبر 14، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ اور نمبر 15، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت یعنی جسم کے جو 2 اعضاء ہیں ان کو دھوتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا، پہلے دائیں کو دھونا پھر بائیں کو دھونا، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ تو یہ جو ہے وہ وضو کی 15 سنتیں ہیں۔ نیت، بسم اللہ، شروع میں دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، بازوؤں کو انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا، دھونا۔ نمبر 9، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ایک بار پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11، ہر عضو 3 بار دھونا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا۔ نمبر 14، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ اور نمبر 15، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت پہلے دایاں اور پھر بایاں جو ہے وہ دھونا۔ تو یہ جو ہے وہ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں ہیں۔ ان تمام کی جب آپ رعایت رکھیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا وضو کامل ہوگا، اور یہ وضو وہ وضو ہوگا جس پر شریعت کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔